الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب هب لي من الصالحين صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا رسول الله. ربي اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج ہم پھر عید الاضحیٰ کی ادائیگی کے لیے اللہ کے حضور آ گئے. یہ عید قربان یا قربانی یہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ جدید القرآن پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی یاد ہے جو ہر سال مسلمان بڑے شوق سے ذوق سے مناتے اور اپنے نامہ اعمال میں کثیر نیکیاں جمع کرتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عرصہ دراز تک اللہ تعالیٰ نے اولاد ذریعہ عطا نہیں کی. آپ نے دعا کی ربی ہب لی من الصالحین کہ مولا مجھے بیٹا عطا کر، لیکن عام بیٹا نہیں، من الصالحین جو نیک ہو، صالح ہو، پرہیزگار ہو، متقی ہو. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ بشرناہ بغلام حلیم. پھر ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بار بیٹے کی خوشخبری عطا کی. فلما بلغ معه السعي جب بیٹا یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام اس عمر کو پہنچا کہ جس عمر میں بچے اپنے والد کے ساتھ چلتے پھرتے آتے یعنی بلوغت کو پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے خواب میں اشارہ کیا کہ اے ابراہیم ہم نے آپ کی دعا قبول کروا دی، لیکن اب ہم چاہتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو ہماری رضا کے لیے اور خوشنودی کے لیے قربان کر دیا جائے. اللہ تعالیٰ نے یہ بیٹے کے ذبح کا واقعہ سارا خواب میں دکھا دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دن فرمانے لگے آنا یا بنیا، اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا انی اذبح کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، لیکن آپ کی کیا رائے ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے بادشاہ یا آبا فعل ما تؤمر، اے میرے والد کو جو تمہیں حکم دیا گیا وہ پورا کرو. ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا تو مجھے تو صابر ہو. یعنی جس طرح تم
اللہ کی بارگاہ میں اپنے بیٹے کی قربانی سے جان نہیں رہے، اے میرے بھائیان، میں بھی اللہ کی بارگاہ سے قربان سے ڈرتا ہوں۔ اب محدثین کرام نے لکھا ہے کہ مشورہ دیا جاتا ہے کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا، کیا بیٹے میں تمہیں زنا کرنا چاہتا ہوں، بتاؤ تمہارا مشورہ کیا ہے؟ یعنی بچے کا دماغ کرنا، بیٹے کا دماغ کرنا بیٹے پر چھوڑ دیا جاتا ہے، لیکن جہاں مشورے سے وہ بات نہیں ہے۔ ابراہیم چاہتے تو بغیر مشورے کے بھی دماغ کر سکتے تھے، مشورہ اس لیے کیا کہ کل حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک معاف مل جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتا تھا کہ یہاں جواب مثبت سے ملنا ہے، دور حاضر کا ایسا نہیں تھا کہ والد کوئی مشکل کام کرتا ہے تو بیٹا آسان کام کرتا ہے تو آگے، وہ اللہ کے نبی کا بیٹا تھا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی تربیت دی تھی۔ بیٹے نے کیا کہا، اے میرے والد محترم، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، کہ اگر اللہ نے چاہا تو تم مجھے کیا پاؤ گے، صابر پاؤ گے۔ امام محمد نے اسحاق نے اپنی سند کے ساتھ لکھا ہے، جسے تفسیر تعلیم القابل کی تعلیم جس تفسیر سفر پر کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا، کیسے بیٹے رسی اٹھائی، چوری اٹھائی، آئیے ذرا لکڑیاں اکٹھی کر کے آتے ہیں، لکڑیاں مار کے آتے ہیں۔ تو راستے میں پیغام رسول کو جب دل ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی قربانی دے کر اللہ کے حضور شروع ہو جائے گی، تو فوراً بھاگا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاتا ہے اور کہتے ہیں علیہ السلام آپ کا ایک بیٹا ہے، آپ اس کو ذبح کرنے جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مجھے علم ہے میرا ایک بیٹا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم آ چکا ہے اس نے خدا مفتی پر میرا ایک بیٹا نہیں، میرے جتنے بھی بیٹے ہیں وہ قربانی کرنے کو تو شیطان ہے صحیح ہے بھاگ جا، مجھے اللہ کے حکم سے بچانا۔ شیطان پھر بھاگا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ تمہیں معلوم ہے تمہارے والد کو سب کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ آپ نے کہا کہ زمیناں کاٹنے کے لیے، کٹی کرنے کے لیے۔ شیطان کہنے لگا کہ مجھے کھانی شکل میں آیا تھا، ایسا ماجرا یہ نہیں ہے بلکہ تمہارے والد تمہیں ذبح کرنے جا رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ ہاں نامعقول، آپ کی بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ شیطان نے کہا بات ویسے ہی ہے، باپ بیٹے کو ذبح نہیں کرتا، لیکن تمہارے والد کو گمان ہے کہ اللہ کا حکم ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا اگر میرے والد کو میرے اللہ کا حکم ہے تو پھر انہیں حکم پورا کرنا چاہیے۔ تو یہی پر ہمارے بات رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس بات کو مانا، جواب کو سن کر کلام اٹھائی کر کہا کہ یہ پیغام نظر تھا یا کہ مقصد کی کرامت تھی، اتنی مشکل تھا بیٹا مشکل کر جاتے ہیں، یہ پیغام نظر تھا یا کہ مقصد کی کرامت تھی، دکھائے کس نے اسماعیل کو آزاد حضرت دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مقام طویل پر پہنچے تو وہاں پر بیٹے نے کہا کہ بچے بتاؤ تمہارا کیا مشورہ ہے؟ اللہ کی طرف سے مجھے حکم ہے، مجھے ایک خواب میں دکھایا گیا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا ابا جان کام پورا کرو، اللہ کا جو تمہیں حکم دیا گیا اور جو تمہیں کہا گیا وہ پورا کرو۔ ستاجی دنیا انشاءاللہ من الصابرین، رہی میری بات تو انشاءاللہ میں صابر پاؤ گے، شاکر پاؤ گے، اللہ کے حضور سے ضرور پاؤ گے۔ میرے سے ابا جی آپ بولے آپ نے ذبح کرتے وقت میرے جسم کو، ہاتھ کو، ٹانگوں کو رسی سے باندھ رکھا ہے، کہیں موت کی سختی کی وجہ سے میرا جسم ہل نہ جائے، جس سے آپ کا سفر پھوٹ کے سیدھے پڑے، اور دوسری بات میری قمیض میری والدہ مسلمت کو جا کر دینی ہے، جو قمیض کو دیکھے گی مجھے یاد کرے
قربانی کے جانور کو پہلو کے بندے کھایا جاتا ہے، لیکن پہلو کے بندے نہیں کھاتا، مجھے منہ کے بندے کھانا ہے، یعنی نیچے ہو، اس لیے کہ اگر میرا منہ اوپر ہوا تو آپ کو کہیں شکر غالب نہ آ جائے، کہیں محبت غالب نہ آ جائے اور آپ یہ کام نہ کر سکیں، میرا منہ نیچے رکھنا تاکہ اگر شکر محبت جو غالب کی ہوتی ہے وہ غالب نہ آئے اور میں اللہ کے حضور ایسے شروع ہو جاؤں تو میں حضرت علیہ السلام نے ایسے ہی کیا، منہ کے بل دکھایا، رسی سے باندھا اور پھر جب زنا کرتے لگے چھری بار بار چھری کو کہتے ہیں کیا مسئلہ ہے، چھری کو پتھر پر مارا، پتھر ٹکڑے ہو گیا، لیکن اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر نہیں چلا۔ تو مفسرین کرام نے یہاں ایک بہترین بات کی ہے، حضرت السلام کی مشکل عادت ہے مشکل کام سے بھاگنا۔ آپ جیسے والا کام کریں راستہ ہو جائے گا، لیکن کوئی مشکل کام کریں اگر کچھ کرنا برداشت ہوگا انسان نہیں، لیکن قتل بیماری پر مشکل کام یہ تو ہمارا اور آج کی دور کا بڑا سے بڑا بازار میں آنے جانا چاہیے، بڑا مشکل کام تھا، لیکن اسماعیل علیہ السلام نے جو نوجوانوں کی عادت تھی، جو بچوں کی عادت تھی، اس کو بدل دیا۔ نوجوانوں کی عادت، بچوں کی عادت کیا ہے کہ مشکل کام سے بھاگنا، لیکن اسماعیل علیہ السلام نے اس عادت کو چھوڑ دیا، اپنے مقصد کی طرف خود جا رہے ہیں، عادت کو چھوڑ دیا،